نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ اور اے منافقوں، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی دوبارہ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے منافقوں، تم گزشتہ زمانے کے جو منافق تھے تم ان لوگوں کی ہی طرح ہو، لیکن سن لو کہ وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے قوت میں اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کے حصے سے لطف اٹھایا۔ تو اے منافقوں، تمہیں بھی زندگی تو دی گئی ہے، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے بےہودگی میں پڑ گئے۔ تم نے باطل کی اتباع کی اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور مومنین کے ساتھ استہزاء، تم نے مذاق کرنے کی روش اختیار کی، جس کے نتیجے میں اب ایمان کی دولت ہے اور جس کے پاس تقوی و پرہیزگاری ہے، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کا ایک مقام دیکھیں، 22ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے کتنا خوبصورت انداز میں ایک وہ ہمیں مال اور اولاد اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمیں اللہ کا قرب نہیں دے سکتی۔ سنیے وہ آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد باللتی زلفیٰ، اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا مال تمہیں ہمارے قریب کر دیں گے، تمہاری اولاد ہمیں تم سے قریب کر دیں گے ہوتا ہے۔ تو فرمایا الا من آمن، فرمایا کہ وہ جو سب سے پہلے فرمایا ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فرمایا کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ کہ یہ دو شرطیں بتا دی، ایمان اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والے بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر منافقوں کو پھر اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑنے کے لیے انہیں کہا کہ کیا تم نے قرآن میں یعنی گزشتہ جو امتیں گزر چکی، کیا تمہیں ان کا حال تمہیں معلوم نہ ہوا کہ انہوں نے جب اور ہمارے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے انہیں کیسے ہلاک کر دیا؟ تم قوم نوح کو دیکھ لو، قوم نوح کو طوفان سے ہلاک کر دیا گیا، قوم عاد کو ہوا سے ہلاک کر دیا گیا، قوم سمود کو زلزلے سے ہلاک کر دیا گیا، قوم ابراہیم کو سلب نعمت سے ہلاک کر دیا گیا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا گیا، مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا ان کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک
ہلاک کی گئی اور وہ بستیاں الٹ دی گئی اور زیر و زبر کر دی گئی۔ وہ کون سی بستیاں تھیں؟ تو کہا وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 6 قوموں کا ذکر کر کے بتایا، اور یہ کس کو بتایا؟ یہ سرزمین عرب کے وہ رہنے والے باشندوں کو کہ جن کا گزر ہوا کرتا تھا، اور یہ 3 شہر 3 ملک ان کے قریب تھے، اور وہ کون سے تھے؟ وہ شام تھا، وہ عراق تھا، وہ یمن تھا جو عرب سے بالکل قریب تھا، اور یہ لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے اور اکثر گزرا کرتے تھے۔ فرمایا کہ کیا تم ان کو دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور تباہ و برباد کر دے گئے۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک اور بات بھی بتا دی کہ سن لو، اللہ ظلم کرنے والا نہیں، اللہ حکیم ہے، اور حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر جرم کے سزا دیتا ہی نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی بغیر جرم کے سزا۔ سنیے، وہاں منافقوں کا ذکر کیا تھا، اسی انداز سے اب دیکھیے کیا خوبصورت آیات ہیں۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں آپ نے سنا کہ منافقوں کے خبیث اعمال اور فاسد احوال اللہ نے بیان فرمائے، اور پھر ان پر جو عذاب آئے گا اس کا ذکر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا کیا تیار کیا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوصاف، ان کے اچھے اعمال اور ان کو جو اجر و ثواب ملے گا اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ کس طرح ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ اور فرمایا آپس میں دینی محبت اور الفت رکھنے کے لحاظ سے، اور ایک دوسرے کے معین اور مددگار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اتباع شریعت کا حکم دیتے ہیں، اور خود بھی شرک سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، خود بھی گناہ سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سارے مومنوں کے اوصاف ہیں۔ یہ دونوں آیات منافقوں کی اور مومنوں کی ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس کے آئینے میں دیکھ لیں، کیا ہم منافقوں والی علامات ہمارے اندر ہیں یا مومنوں والی علامات ہمارے اندر ہیں؟ وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی بات آپ نے سن لی۔ دوسرا فرمایا فرض نماز وہ اس کے حدود اور ارکان کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ تیسرا کام مومنوں کا بتایا کہ وہ اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ ان صفات سے متصف مومن مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا، اور رحم کیا فرمائے گا؟ ساتھ بتا دیا کہ اللہ ان پر رحم یہ فرمائے گا کہ انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ جسے اللہ دردناک عذاب سے بچا لے۔ آج ہم سے گرمی برداشت نہ ہو، لیکن جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ آج سورج ہم سے 1.25 کروڑ میل دور ہے، لیکن اگر یہ صرف 100 گز یعنی تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو بالکل انسان یعنی 50 ڈگری فارن ہائٹ ہو جائے، جیسے اب آج کل ہوتا ہے تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لیکن 100 ڈگری فارن ہائٹ ہو جائے تو سب جل کر کباب بن جائیں، یعنی روئے زمین پر کوئی نہ بچے۔ اور اگر 100 ڈگری دور ہو جائے سورج جتنا آج ہے، اس سے 100 فارن ڈگری اللہ دور کر دے تو پوری روئے زمین پر سب برف بن جائے، کوئی زندہ نہ رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا دنیا میں بھی کتنا بڑا
بڑا اس کا انعام ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق، معین اور مددگار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی دعوت یہ قرآن بھی دے رہا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان اتحاد اور اتفاق سے رہتے ہیں تو پھر وہ ایک عمارت کی طرح بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک عمارت کس طرح مضبوط ہوتی ہے کہ جس میں سب لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں کہ جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ جب مسلمان ایسے ہو جائیں تو پھر ان کے اندر کیسا اتحاد و اتفاق ہوتا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کا دور دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کیسے ایک تھے، تو پھر کس طرح وہ پوری دنیا پر مسلمان کا امیر اگر مسجد نبوی شریف میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں کی اہمیت کو سمجھ لیں، اور ہم سب کو اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث پاک بھی سن لیجئے کہ مسلمان ایک مسلمان کے لیے کیسے ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی فرمایا یہ رحمت ہے، اور شفقت کی مثال فرمایا جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے کہ اس میں اگر بخار ہو جائے تو فرمایا کہ بخار اور بے خوابی میں سارا جسم بھی اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ جسم کو بخار ہوا لیکن پورا جسم اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور اسی آیت میں مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومنوں کا کام جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تو ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو اس کام کی ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نیکیاں کرنا یہ نفس کو بے حد دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنا یہ اتنا آسان ہو گیا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، سینما گھر ہو یا ڈرامے گاہوں کی رونق دیکھیں، کھیلوں کے میدان دیکھیں، اور دین کا درد جو رکھنے والے ہیں ان کی آنکھیں روتی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ڈش اینٹینا ہو یا کیبل ہو اس کے ذریعے، یا ٹی وی ہو یا انٹرنیٹ کے ذریعے، ایسا لگتا ہے کہ ہم سب نے اپنی آنکھوں کی حیا کو دھو ڈالا ہے، اور اسی لیے ضروریات کی تکمیل ہو یا سہولیات کے حصول کی حد کے لیے زیادہ سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کو آج بھاری تعداد میں فکر آخرت سے غافل کر دیا۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جوئی کرنا، لوگوں کے عیبوں کو وہ ڈھونڈنے کی جستجو میں لگے رہنا، اسی طرح اگر لوگوں کے عیب پتہ چل جائیں تو اس کو اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا بھی مال ناحق کھا جانا، خون بہانا، کسی کو بھی شرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا، اور اسی طرح کسی کا بھی قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے لی لیکن اس کو واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزر رہی ہے لیکن پھر بھی اس کی اجازت کے بغیر پھر بھی اس کی چیز کو استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، اسی طرح رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی، اور اسی طرح لوگوں کو ستانا، ماں باپ کو ستانا، اپنے گھر والوں کو ستانا، معاشرے میں لوگوں کو ستانا، اسی طرح امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہیاں کرنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اور مردوں کا عورتوں کی نقالی کرنا، یعنی ایک دوسرے کی فیشن میں آج مرد کو عورت بننے کا بڑا شوق ہو گیا، عورت کو مرد بننے کا بڑا شوق ہو گیا، اسی طرح بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں مسلمان کا بغض کینہ رکھنا، اور غصہ اگر آ جائے تو شریعت کی حدود کو پامال کر دینا، گناہوں کی حرص، حب جاہ،
بخل، خود پسندی، یہ وہ تمام معاملات ہیں کہ جس میں بے باکی آج ہم سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم یہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے تو یہ تمام کام سے تم خود بھی رکو گے اور دوسروں کو بھی روکو گے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ ہمارے بظاہر ہم سب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو بظاہر نیک نظر آتے ہیں، علماء نے تو اس آیت کے ضمن میں یہاں تک لکھا کہ جو بظاہر نیک بھی نظر آتے ہیں، جب ان کے بھی جب قریب جایا جاتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ عقیدے کی خرابی اور زبان کی بے احتیاطی اور بد نگاہی، بد اخلاقی میں بظاہر وہ نیک شخص بھی نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہم سب کو کہا کہ تم خود بھی نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ جب یہ کام تم کرو گے تو تم مومن ہو، اور مومن والے اوصاف تمہارے اندر ہیں۔ کل جو ہم نے درس مکمل کیا تھا وہ حدیث پاک بھی بہت بڑا پیغام دے رہی تھی کہ صحابہ کرام کو کتنا وہ تعجب ہو رہا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا جائے گا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں تک کہ حضور سے جب پوچھا جا رہا ہے تو میرے آقا نے کتنی قسمیں کھا کر وہ کس انداز سے، کل وہ جو گزشتہ درس میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، اللہ رب العالمین جو آج ہم نے مومنوں کے اوصاف سنے وہ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اس کو اپنانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالی حقیقی نیک پرہیزگار اور تقوی کی دولت عطا فرمائے اور قرآن کا نور عطا فرمائے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو اگر سمجھ کر عمل کر لیا جائے تو زندگیوں میں بہار آ جاتی ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں بہاریں عطا فرمائے اور ہم سب کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ خالصتاً تیری رضا کے لیے قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ یا اللہ غور و فکر کے توفیق عطا فرما، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک ہمیں مولا کریم اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر سے ساری مولا کریم جتنے ہمارے اندر اور جو ظاہراً اور باطناً ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تو قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی مولا کریم ساری امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔